السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ 9 بجنے والے ہیں، وہ قدرے بے فکری سے بولا۔ زینب کا دل نہایت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے گھر سے نکلے 3 گھنٹے ہونے والے تھے۔ احسن نے اس کا کس قدر انتظار کیا ہوگا، وہ کتنا بے چین ہوگا، اس نے کیا کچھ سوچا ہوگا۔ وہ اس تصور سے پریشان ہو گئی۔ اسے صاف صاف بتا دینا تم کہاں سے آئی ہو۔ سکندر علی بولا تو وہ چونک اٹھی۔ جی، اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ عورت ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہو تو مرد اسے چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ جی، وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ گھر کے سامنے وہ اتری تو اس کا دل بے تابی سے دھڑک رہا تھا۔ اب تک وہ خود کو جتنا مضبوط اور بہادر تصور کرتی رہی تھی، اتنی ہی گھبراہٹ اور پریشانی اسے لاحق ہو رہی تھی۔ احسن کا سامنا کرنے کے تصور سے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ دروازہ اسے کھلا ہوا ملا تھا۔ وہ اندر پہنچی تو احسن اکیلا لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنے عجیب تاثرات رقم تھے جو زینب سمجھ نہ پائی۔ زینو اسے دیکھتے ہی وہ پریشانی سے بولا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں اس نے نہ جانے کیا کچھ سوچا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بول پائی۔ میں رملہ کے گھر تھی۔ رملہ کے؟ تم رملہ کے گھر تھیں؟ جی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی ایک لہر، ایک کیفیت تھی۔ تم رملہ کے گھر نہیں تھی زینب، میں خود گھنٹہ بھر پہلے پوچھ کر آیا ہوں۔ زینب کو احساس ہوا جس طوفان سے وہ بے طرح خوفزدہ ہو رہی تھی اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگی تھیں، سیٹیاں سی بجتی سنائی دیتی تھیں۔ بولو زینو، مر جاؤں گا میں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ او خدایا! احسن! وہ اس کی اس بدلتی کیفیت سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ زینب، مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ وہ زور سے چیخا تھا۔ بتاؤ! زینب کو لگا اس کے گلے کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ بتاؤ کس کے ساتھ گئی تھی تم؟ مجھ سے چھپ کر، مجھ سے جھوٹ بول کر۔ زینب چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس تک پہنچی اور اس کے قریب 2 زانوں بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ احسن، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، خود کو اور مجھ کو مت آزمائیے گا۔ میں جو کہوں آپ نے وہی کرنا ہے۔ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بے یقین نگاہوں میں حیرانی کا سایہ لہرایا تھا۔ احسن، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے طلاق دے دیں، مجھے آزاد کر دیں، پلیز احسن۔ پھر وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ ساری رات جاگتے اور روتے ہوئے گزری تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، بس اسے بے اختیار اور بے تحاشا رونا آیا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ پھر نہ جانے کب اس کی نیند آ گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ گئی تھی۔ دن 10:30 کا عمل تھا۔ رات کی باتیں اسے کسی خواب کی مانند یاد آنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ سوجے ہوئے پپوٹے پوری طرح کھلنے سے انکاری تھے۔ آنکھوں میں بے تحاشا جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا رات کو کیا ہوا تھا، اس نے احسن سے کیا کہا تھا، اس کا رد عمل کیا تھا۔ یکایک اس کو احساس زیاں نے آ لیا۔ کسی بڑے نقصان کا احساس تنگ کرنے لگا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ وہ بڑبڑائی، یہ کیا کر دیا ہے میں نے؟ پھر وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ احسن! وہ آوازیں دیتی پورے گھر میں پھری۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر اس کی نگاہ میز پر پڑے سفید لفافے پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اس کی سانس رک گئی تھی۔ وہ مرے قدموں سے لفافے تک پہنچی تھی۔ اس میں 2 الگ الگ اوراق تھے۔ میں احسن ایاز بقائمی ہوش و حواس اپنی بیوی زینب شاہ کو طلاق دیتا ہوں۔ پیلے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر وہ بہت دیر تک کے لیے گمسم کھڑی رہ گئی۔ شام کے سنہری پر آہستہ آہستہ رات کی تاریکیوں میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ پرندے کب کے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ فضا میں سناٹا بولنے لگا تھا۔ زینب نے آنکھیں کھولیں تو اسے گھر میں پھیلے محیط سناٹے اور تاریکی کا احساس ہوا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھی خود کو، تنہائی کو اور سناٹے کو محسوس کرتی رہی۔ پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سوئچ بورڈ تک جا کر اس نے ساری لائٹیں جلا دیں۔ پھر وہیں کھڑی بے دلی سے ایک ایک شے کو دیکھتی رہی۔ صبح سے رات ہو چکی تھی۔ ایک طویل دن اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے گزار دیا تھا۔
ایک بار پھر اس نے میز پر پڑے لفافے اور اس کے نیچے سے جھانکتے کاغذوں کو دیکھا۔ ایک بار پھر اسے خالی پن کے احساس نے آ لیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے پھر وہ کاغذ اٹھائے۔ میں احسن ایاز بقائمی ہوش و حواس اپنی بیوی زینب شاہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے سرد آہ بھری تھی۔ کب سے وہ منتظر تھی اس اسم اعظم کی جو اسے اس قید سے رہائی دلاتا، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا۔ جتنی مرتبہ اس نے ان الفاظوں کو پڑھا تھا، ایک جان لیوا تکلیف دہ احساس اسے اندر تک کاٹتا چلا گیا۔ یہ چند الفاظ اس کے لیے اندر زلزلے کی سی کیفیت پیدا کر دیتے تھے۔ صبح سے وہ ان الفاظوں کو پڑھتی تھی، روتی تھی، پھر پڑھتی تھی۔ اس آنکھ مچولی میں گھر میں رات اتر آئی تھی۔ احسن اس کے نام ایک خط بھی چھوڑ گیا تھا۔ اسے زینب محض ایک مرتبہ ہی پڑھ سکی تھی، دوبارہ اسے پڑھنے کی ہمت وہ اپنے اندر جمع نہیں کر سکی تھی۔ اس نے لکھا تھا، زینب خوش رہو، ہر چند کہ تمہیں مخاطب کرنے کا اختیار کھو دیا ہے، میں نے پھر بھی چند باتیں ایسی ہیں جو تم سے ضرور کہنا چاہوں گا۔ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اتنا طویل عرصہ تمہارے اور تمہاری خوشیوں اور تمہاری تمناؤں کے درمیان حائل تھا۔ باخدا زینب، کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں محبت کی نہیں جبر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کبھی گمان بھی نہ گزرا کہ اپنی محبت کا طوق زبردستی تمہارے گلے میں ڈال کر تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر بیٹھا ہوں۔ تمہارے نزدیک گردن جو بیش قیمت ہیرو سے سجائے جانے کے لائق ہے، میرے فرسودہ اور کم قیمتی جذبوں کا طوق نہ سہار سکی تو یہ تمہارا نہیں، میری خطا ہے۔ چاہے جانے والی شے کو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے سے پہلے چاہنے والے کو اپنی جانب ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ تمہاری محبت کے فسوں خیز روشنی میں خود کو نہ دیکھ پایا۔ زینب، آسمان پر چمکتے چاند کو اپنی کوٹری میں چھپانے کی تمنا حماقت ہے، دیوانگی ہے۔ میں احمق اور دیوانہ تھا، مجھے تسلیم ہے۔ تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، الزام نہیں۔ جو کچھ ہمارے مابین ہوا اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہو، یا شاید شروعات تو تم کر چکی ہو۔ میری جانب سے مبارکباد قبول کرو۔ میری دعا ہے تمہیں وہ سب کچھ ملے جس کی تمنا تم نے اور جو میں تمہیں کبھی نہ دے پایا۔ میری دعا ہے ان چاند تاروں سے تمہاری جھولی بھر جائے جو میری دسترس میں رہ کر تمہاری دسترس سے ہمیشہ دور ہے۔ میں جا رہا ہوں، ہر رشتہ، ہر تعلق توڑ کر۔ کہاں تک جاؤں گا مجھے بھی علم نہیں، لیکن خدا اور تقدیر پر میرا بھروسہ اٹل ہے۔ اتنا طے ہے کہ آئندہ ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں اور کہیں نہیں۔ تم اپنے نئے محل میں جانے سے قبل کچھ عرصہ یہیں گزار سکتی ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ الماری میں اتنی رقم موجود ہے جو چند ماہ تک تمہارے لیے کافی ہوگی۔ میں نے تمہارے لیے دل سے دعا کی ہے زینب، تم بھی دعا کرنا کہ خدا مجھے سکون دے، سکون دے، سکون دے۔ احسن ایاز۔ بیل کی آواز نے اسے سناٹے کے قید سے آزاد کرایا تھا۔ نہ جانے کیوں بیل کی آواز نے بھی اس کی اذیت سے دوچار کیا تھا۔ یہ آواز احسن کے آنے کا مژدہ سنایا کرتی تھی۔ اس آواز سے تو احسن کا جیتا جاگتا احساس وجود میں آتا تھا۔ وہ ننھی سی چڑیا جو بیل میں سے سر نکال کر چوں چوں کرتی تھی، اسے احسن کی آمد کی نوید سنایا کرتی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اسے رملہ کی صورت نظر آئی تو چند لمحوں کے لیے وہ گمسم ہو کر رہ گئی۔ اندر آ سکتی ہوں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بولی تھی۔ زینب کسی روبوٹ کی طرح ایک طرف ہو گئی۔ وہ اندر چلی آئی۔ لاؤنج تک زینب اس کے پیچھے پیچھے چلتی آئی، پھر رملہ مڑی۔ میں دراصل دیکھنے آئی تھی کہ تم گھر پر ہو یا نہیں۔ صبح میں نے اماں کو بھیجا تھا، وہ دروازہ بجا بجا کر واپس چلی آئیں، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ تم اور احسن بھائی کہاں گئے تھے؟ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ میں گھر پر ہی تھی، وہ بمشکل بولی۔ پھر تم نے دروازہ کیوں نہ کھولا؟ مجھے خبر نہ ہوئی۔ اس کے انداز کھوئے کھوئے سے تھے۔ حیرت ہے، اتنا بڑا گھر تو نہیں جس میں تمہیں بیل کی آواز نہ سنائی دے یا دروازہ بجنے کا علم نہ ہو۔ احسن بھائی کہاں ہیں؟ وہ چلے گئے ہیں۔ رملہ نے بات نہ سمجھنے کے انداز میں اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ زینب نے میز پر سے دونوں خط اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ رملہ نے کچھ سوچتے ہوئے وہ اوراق اس سے لے لیے۔ اوہ گاڈ، اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اس کو دیکھتی رہی، پھر دوسرا خط پڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے دوسرا خط میز پر ڈال دیے۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ وہ صدمے سے بیٹھ گئی۔ تمہیں مبارکباد دوں یا تم سے افسوس کا اظہار کروں؟ تم یہی کچھ چاہتی تھی نا زینب، یہ کچھ؟ لیکن میں تمہیں مبارکباد نہیں دے سکتی۔ اس تباہی پر میں تمہیں مبارکباد نہیں دے سکتی۔ او گاڈ! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ معلوم نہیں رملہ میں کیا چاہتی تھی۔ اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس ایک خالی پن بول رہا ہے، بس ایک خالی پن جو کہہ رہا ہے کہ میں اب کبھی بھی مسکرا نہ پاؤں گی۔ احسن کے چلے جانے سے لگ رہا ہے تقدیر مجھ سے روٹ کر چلی گئی ہے۔ اس کی آواز رن گئی۔ رملہ نے افسوس سے اس کی صورت دیکھی۔ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے زینب، پھر بھی مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ رملہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رو دی تھی۔ اگلے دن تک وہ ذہنی طور پر سنبھل نہ سکی تھی۔ اندرونی صدمے کی کیفیت اس قدر گہری تھی کہ اسے اپنے اندر محض ایک خلا کا احساس ہو رہا تھا۔ ذہن معوف تھا، اسے یقین نہ آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ایک کہانی شروع ہو کر ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ذہن میں تصویریں بن بن کر مٹ رہی تھیں۔ اس کے کنوار پن کی وہ روشنی اور خوشگوار دن جس دل و دماغ و مستقبل کی حسین تصور میں رنگ بھرنے میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتے تھے، اللڑ پن اور بے فکری کے دن، پھر احسن ایاز کا اس کی زندگی میں داخل ہونا، اس کے دل و دماغ کا اس کی جانب مائل ہونا، ان دونوں کا یکجا ہو جانا، اور پھر اس کے ذہن میں آندھی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ سب کچھ مٹنے لگتا تھا، برباد ہونے لگتا تھا۔ وہ اپنے برباد ہونے کا ماتم کرنے لگی تھی۔ سکندر علی کا اچانک ہی چلے آنا گو کہ اس کے لیے تعجب کی بات نہ تھی، پھر بھی اسے ایک عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ نہ جانے کیوں اسے کبھی اپنے اندر کراہنے کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ اکیلے گھر اور سکندر علی کی آنکھوں کی چمک نے اسے چند لمحوں کے لیے ہراساں کر دیا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دیٹس رائٹ، اب تو تمہیں میرے گھر آنا ہے۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں تو محض بلا مقابلہ ہی جیت جانے کی خوشی کو شیئر کرنے آیا تھا، کچھ دیر کے لیے، ہر چند کہ آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے، پھر بھی میں تمہارے پاس چلا آیا۔ تھوڑا سا ٹائم نکال کر کافی پلاؤ اچھی سی۔ وہ بے فکری سے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ نہیں پلیز، وہ بے چین ہو اٹھی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، فی الحال ہمارا ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں سمجھتا ہوں، ہم فوراً شادی نہیں کر سکتے، کچھ عرصے کے لیے ہمیں علیحدہ رہنا ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں، عدت؟ ہاں عدت میں ہو نا تم؟ زینب کو لگا کسی نے اس کا دل مسل کر پھینک دیا ہو۔ وہ ہونٹ بری طرح سے کاٹ کر رہ گئی۔ لیکن ڈارلنگ، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم مل بھی نہیں سکتے؟ میں نے تو تمہارے لیے ایک علیحدہ گھر کا بندوبست بھی کیا تھا۔ میرا خیال تھا وہ شخص طلاق دے کر تمہیں گھر سے جانے کے لیے کہے گا، لیکن خیر تمہاری مرضی ہے، تم یہاں سے شفٹ کرنا چاہو تو عدت کے دن اس گھر میں بھی گزار سکتی ہو۔ اس کی بنسبت وہ بہت زیادہ آرام دہ اور لگژری ہے، بہت خوبصورت۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، میں فی الحال یہیں ٹھیک ہوں، ابھی تو میری میٹنگ ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی۔ شام کو کہیں چلتے ہیں، اس خوشی میں کوئی بہترین سا ڈنر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج نہیں، وہ بے چین ہو اٹھی، پھر کبھی، پلیز کچھ دن تک آپ یہاں مت آئیے گا۔ سکندر علی نے کندھے اچکا کر گہرا سانس بھری۔ بے حد مشکل عورت ہو تم، سمجھ میں ہی نہیں آتا کس وقت کیا کہنا چاہتی ہو۔ بہرحال ابھی تو میں جا رہا ہوں، کافی پلانے پر بھی تم راضی نہیں ہو، اگلی ملاقات کا وقت بھی نہیں دے رہی ہو۔ یوں کرو، یہ میرا موبائل رکھ لو، اور ہاں یہ رکھو۔ اس نے ہزار کے کئی نوٹ بٹوے سے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ نہیں، وہ گھبرا گئی، اس کی ضرورت نہیں پلیز۔ ارے ڈارلنگ، تکلف مت کرو، اب یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے نا۔ اس نے پیار سے زینب کا گال چھونا چاہا، وہ تڑپ کے پیچھے ہٹی تھی۔ او شائے گرل، وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر ہنسا۔ خیر کبھی تو وہ پھر ہنسا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک میز پر بکھرے نوٹوں کو دیکھتی رہی۔ فی الوقت اسے ان میں بھی کشش محسوس نہ ہوتی تھی۔ کوئی شے اس کے ذہن میں نہ آتی تھی جسے وہ خریدنا چاہتی ہو یا جس کی اسے ضرورت ہو۔ ہر شے سے دل بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان نوٹوں کو یوں ہی میز پر بکھرا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے احسن کا خیال آیا۔ وہ کس طرح اسے دروازے کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت کرتا تھا۔ وہ گھر کے دروازے بند ہی رکھتی تھی، نہ جانے دل کا دروازہ بند کرنا کیسے بھول گئی۔ کہاں کون سی چور کھڑکی کھلی رہ گئی، نقب کیسے لگی،
اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جانا ہی تھا تو مجھ سے خوب لڑ تو لیتے، مجھے غلیظ گالیاں دیتے، مجھ پر تھوکتے، میرے کردار پر لعنت بھیجتے، میرے تصور پر لاحول پڑھتے، مجھے گھر سے نکال باہر کرتے۔ مجھے اتنی زیادہ اذیت تو نہ ہوتی، جتنی محبت سے اپنایا تھا اتنی ہی محبت سے چھوڑ گئے ہو۔ اور کہاں گئے ہو؟ کہاں؟ یوں خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی دل لے کر تم کہاں چلے گئے؟ یہ تصور کیا مجھے چین سے جینے دے گا؟ کیا اب کبھی مجھے قرار آ پائے گا؟ کہاں گئے احسن تم؟ کالی سڑک پر نگاہیں جمائے وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ دن جو پہلے پر لگا کر اڑا کرتے تھے اب جیسے کسی کالے دیو کی قید میں آ گئے تھے۔ کھڑکی کی گھڑی کی سوئیاں رک رک کر آگے بڑھا کرتی تھیں۔ سورج نکل کر غروب ہونا بھول جاتا تھا۔ رات آتی تھی تو اپنے ظالم آغوش سے دن کو نکالنے نہ دیتی تھی۔ زینب گھڑیاں گن گن کر تھک جاتی تھی۔ وہ گھر جہاں کبھی کام ختم ہونے میں نہ آتے تھے وہاں اب کرنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ ایک کمرے سے نکلتی تو دوسرے کمرے میں جا گھستی، وہاں سے نکل کر پھر پہلے کمرے میں آ جاتی۔ کسی سے بات کرنے کو اس کا زباں ترس گئی تھی۔ سکندر علی کا موبائل فون اس کے پاس تھا، لیکن اس نے بھی اب تک اس کو ایک مرتبہ بھی فون نہیں کیا تھا۔ غالباً اس روز زینب کے رویے نے اسے محتاط کر دیا تھا۔ پھر بے حد اکتا کر اور اس جان لیوا سناٹے سے ہار مان کر وہ رملہ کی طرف چلی آئی۔ رملہ اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، پھر بالآخر وہ بولی، تمہیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا زینب، تم عدت میں ہو۔ اس کے اندر سے خود بخود ہی سرد سانس نکلی تھی۔ میں مر جاتی رملہ، تنہائی کسی بچھو کی طرح میرے سینے میں پنجے گاڑ رہی تھی۔ تمہیں اتنا طرز بھی نہ آیا مجھ پر کہ آ کر میرا حال پوچھ جاتی؟ طرز؟ وہ طنز سے ہنس دی۔ طرز مظلوم کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ظالم کے لیے۔ تم پر طرز کیوں کھاؤں میں؟ یہ چند دن مجبوری کے ہیں جو تمہیں کاٹنے ہی پڑیں گے، اس میں طرز کی کیا بات ہے؟ پھر تم ہوگی اور تمہاری خواہشات کی تکمیل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، جو چاہو گی وہ تمہاری دسترس میں ہوگا۔ بڑی دھوم دھام سے بیاہ کر جانا امیر سکندر علی کی کوٹھی میں۔ زینب کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ آخر تم مجھ سے اتنا چڑنے کیوں لگی ہو رملہ؟ پھر وہ بولی، ٹھیک ہے، اگر اپنی زندگی سے متعلق کوئی فیصلہ میں نے کیا بھی تو تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ اگر کچھ غلط بھی ہوا تو اس کا تمہاری ذات پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا میں نے۔ سکندر پہلے بھی تمہارا بھائی تھا، اب بھی رہے گا۔ رملہ نے سانس بھر کر منہ پھیر لیا تھا۔ ہر شخص اپنی زندگی سے متعلق فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وہ مزید بولی، اگر اس فیصلے سے تمہارا نقصان ہوتا تو تمہارا یہ رویہ سچا بھی ہوتا، لیکن مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس سارے قصے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، پھر بھی سب سے زیادہ سخت رد عمل تمہارا ہی ہے۔ میرا تعلق نہیں؟ رملہ جارحانہ انداز میں بولی۔ میرا تعلق کیسے نہیں ہے؟ جتنا نقصان تم نے میرا کیا ہے اتنا تو اپنا بھی نہیں کیا ہے۔ رملہ ڈارلنگ، اچانک ہی میر سکندر علی کی پرسکون آواز نے ماحول کو یکدم جیسے اپنے ٹرانس میں لے لیا تھا۔ رملہ اور زینب چونک کر دروازے کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے فرینڈز؟ اور چلا آیا۔ نہ جانے اس نے طنز کیا تھا یا وہ سنجیدہ تھا، زینب کو اس کا لہجہ سمجھ میں نہ آ سکا۔ رملہ خاموش ہو کر گہرا سانس بھرنے لگی تھی۔ سکندر علی اس کی جانب متوجہ تھا۔ غصے میں لگتی ہو؟ وہ لب بینچ کر مسکرایا۔ نہیں، غصہ کیسا؟ وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ تم بیٹھو، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ سکندر علی اس کے مقابل بیٹھ کر ناقابل فہم انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ دیکھا تم نے زینب، میزبانی ایسے کی جاتی ہے، تم بھی یہ گٹ سیکھو رملہ سے۔ ہر چند کہ وہ خفا ہے پھر بھی کافی پلائے بغیر جانے نہیں دیتی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے دماغ میں کچھ دیر قبل کہی گئی رملہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ سکندر علی بغور اس کو دیکھتا رہا۔ اور کتنے دن ہے زینب؟ پھر اس نے پوچھا تھا۔ بس کچھ دن اور ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ میرے صبر کا اور کتنا امتحان لینا ہے تم نے؟ وہ مسکرایا۔ زینب کا دل دھڑکنا بھولنے لگا۔ وہ اسے دیکھ کر تھوک نگل کر رہ گئی۔ ہم خاموشی سے چھپ کر شادی نہیں کریں گے، وہ بولا۔ بڑی دھوم دھام سے ہوگی، اس رات میں پورے شہر میں چراغاں کر دوں گا۔ تمہیں شاپنگ کے لیے کب لے چلوں؟ شاپنگ؟ اس نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، جی کھول کر پیسہ خرچ کرنا تم، میری طرف سے کوئی پابندی نہ ہوگی۔ تمہارا عروسی لباس میں اس شہر کے سب سے بہترین ڈیزائنر سے
تیار کروا رہا ہوں۔ اس کا کلر کمبینیشن، اس کی ڈیزائننگ، اس پر کیا کیا گیا کام، سب کچھ تمہارے لیے ایک سرپرائز سے کم نہ ہوگا۔ دیکھو گی تو کھل اٹھو گی۔ اس کے ساتھ کی جیولری بھی میں نے پسند کی ہے، باقی سب کچھ تمہاری پسند پر چھوڑا ہے، جو کچھ خریدنا چاہو خریدنا۔ رملہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے سکندر علی کی گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا تھا۔ وہ زینب کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی۔ ہاں کیوں نہیں، اسے جی بھر کر شاپنگ کرانا، اسے یوں بھی شاپنگ کا کریز ہے، اس کا غم بھی کچھ غلط ہوگا۔ وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے ان کے درمیان رکھ دی۔ اس نے بے حد سچی بات کہی تھی، مگر زینب اندر تک سلگ گئی تھی۔ اس نے کڑی نگاہوں سے رملہ کو گھورا۔ سکندر، باقی باتیں تو بعد میں طے ہوتی رہیں گی، لیکن پلیز آپ اس کو اچھی طرح سمجھا دیں، یہ مجھ پر ہر بات کی چوٹ کرنا چھوڑ دے، ورنہ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرا دی۔ ورنہ کیا کرو گی زین، تم سکندر سے شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، یہ پہلی اور آخری دھمکی ہے جو تم دے سکتی ہو۔ رملہ، وہ چلائی تھی، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رو دی۔ سکندر علی اس صورتحال سے گھبرا اٹھا۔ کم آن زینب، یہ کیا حرکت ہے؟ رملہ از جسٹ جوکنگ۔ رملہ یار، اسے چپ کراؤ، تم بھی کبھی کبھی لمٹس کراس کر جاتی ہو۔ اب بھلا ایسے مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ نہ جانے تم کس بات کو مذاق کہہ رہے ہو۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں نے کوئی بات بھی مذاق میں نہیں کہی۔ اینی وے، اس کو چپ کرانا تمہارا درد سر ہے۔ میں فی الحال اس رومانٹک سچویشن میں مخل نہیں ہونا چاہتی، میں کچھ دیر سوؤں گی۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ زینب، مائی ڈارلنگ، بی ایزی۔ وہ اس کا شانہ تھپکنے لگا۔ آنسو پوچھو، مسکراؤ، شاباش، چیئر اب، روتی ہوئی عورتیں بہت عجیب لگتی ہیں مجھے۔ زینب نے ٹشو سے چہرہ صاف کیا۔ اسے رملہ سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کافی لو۔ سکندر نے مگ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، اس نے ناگواری سے مگ پرے کر دیا۔ مجھے نہیں پینا یہ کافی۔ وہ خوش دلی سے ہنسا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ بالکل موڈ نہیں ہے۔ اس نے نفی سے سر ہلایا۔ کیسا موڈ ہے پھر بتاؤ، اس حساب سے پروگرام سیٹ کرتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کچھ شاپنگ ہو جائے، آج سے شادی کی تیاریوں کی شروعات کرتے ہیں۔ چلو تمہارے لیے ڈریسز وغیرہ پسند کرتے ہیں۔ زینب خاموش ہو کر سوچنے لگی، ان باتوں کا کتنا شوق تھا اسے احسن سے شادی سے قبل۔ اس کا کیا کیا شے خریدنے کے لیے دل مچلتا تھا۔ وہ بازار جا کر یوں لوٹتی تھی جیسے پیاسا کنویں کے قریب جا کر لوٹ آئے۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی شادی شہزادیوں کسی آن بان سے ہو، جو دیکھے وہ اش اش کرے۔ اب اسے یہ سب ارمان پورے کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن دل، یوں لگتا تھا دل سینے سے نکل کر کہیں روٹ کر جا بیٹھا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اپنے دل کو ڈھونڈنا اشد ضروری تھا۔ کیا سوچنے لگی ڈارلنگ، یہ کمپیوٹر کا دور ہے، سوچنے کے لیے اتنا وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں۔ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے تمہیں۔ میری طرح فیصلہ کیا کرو، فوری، جامع اور فائدہ مند فیصلے۔ زینب نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر بولی، میرا خیال ہے یہ سب باتیں کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دی جائیں۔ سکندر علی کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بلاخر وہ روتے اونگتے دن تمام ہوئے تھے۔ زینب جذباتیت اور مرد دلی سے اس حصار سے پوری طرح نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور باہر نکل آئی تھی۔ احسن کی یادیں پہلے پہل بارش کی طرح موسلا دھار برسی تھیں، پھر ان کی شدتوں میں کمی آ گئی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ دھندلانا شروع ہو گئی تھیں، نئے عکس بننے لگے تھے۔ اس کے اندر سوئی ہوئی چند برس پرانی زینب انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی، جسے چاہ تھی، شوق تھا، حرص تھی، تمنا تھی ہر شے سے دامن بھر لینے کی، ہر خوشی کو چھوڑ کر دیکھنے کی۔ جذباتیت کے اس حصار سے نکلنے میں میر سکندر علی نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے ملنے آتا رہتا، اسے فون کرتا تھا، اس کی باتیں اسے سوچوں کے اس گرداب سے باہر نکالا تھا جس میں وہ گلے گلے تک جا پھنسی تھی۔ بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی معمولی بے نام سا شخص بھی گزرا تھا، بس ایک ڈراؤنے خواب کی مانند سمجھو اس کی یادوں کو، جو ذہن میں تو رہتا ہے مگر اس کی سوچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یوں سمجھو تمہاری آنکھ ابھی ابھی کھلی ہے، پیچھے جو کچھ تھا وہ محض خواب تھا، آگے جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ تم زینب سکندر علی بننے جا رہی ہو۔ سکندر علی نے فون پر اس سے کہا تھا، اور وہ واقعی پچھلے سب کچھ ایک خواب سمجھ کر بھلانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ احسن کی تمام چیزیں اس نے ایک الماری میں بند کر دی تھیں، اس لفافے سمیت جس میں اس کا خط اور طلاق نامہ تھا۔
اس نے اپنے استعمال کے لیے وہ رقم بھی خرچ نہیں کی تھی جو احسن چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ میر سکندر علی کی رقم خرچ کرتی تھی۔ وہ ہر طور احسن ایاز کو بھلا دینا چاہتی تھی۔ آج میری عدت ختم ہو گئی، اس نے سکندر علی کو بتایا۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا اور آزاد محسوس کر رہی ہوں۔ وہ اس کے موبائل پر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ گڈ، اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا، گویا ہم دونوں ہی آزاد ہیں۔ آئی ایم ریئلی ہیپی، تمہیں لینے آؤں گا۔ جی، اس نے گہرا سانس بھرا۔ آج تو واقعی مسکرانے کو جی چاہ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے عمر قید بھگتائی ہو۔ کوئی پروگرام بنائے نا اچھا سا جو موڈ کو ایک دم ٹھیک کر دے۔ میں آ رہا ہوں تمہیں لینے، پروگرام ساتھ مل کر بنائیں گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ زینب موبائل ایک طرف رکھ کر تیار ہونے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج کا دن اس کے لیے بے حد اہم تھا۔ وہ اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ پچھلے دنوں سکندر علی اس کے لیے ایک بے حد قیمتی ساڑی لایا تھا۔ زینب نے وہی ساڑی اپنے لیے منتخب کی۔ نہا دھو کر اس نے اپنے لامبے سیاہ خوبصورت بال دل لگا کر سنوارے، پھر تیار ہونے لگی۔ گہری سبز باریک ساڑی میں اس کا سراپا کسی مورتی کی طرح سج اٹھا تھا۔ ہلکی سی جھلک دیتی گوری نازک کمر اور ہاف سلیوز میں جکڑے چمکتے بازو قیامت ڈھانے لگے۔ گہرے رنگ کی لپسٹک کی تہ ہونٹوں پر جما کر اس نے چہرہ چمکایا اور گلے میں ہیرے والا وہی لاکٹ ڈال لیا جو سکندر علی کی جانب سے اس کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ ہائی ہیل کی سینڈل نے اس کے خوش قامتی میں اضافہ کیا تو وہ ناقابل یقین حد تک حسین نظر آنے لگی۔ سکندر علی آیا تو کچھ دیر کے لیے مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ پروگرام یکسر تبدیل ہو چکا، تمہیں یوں دیکھ کر محض ایک ہی پروگرام بن سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ قدرے چونکی تھی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، پھر بتاتا ہوں۔ وہ کوٹ کی جیب سے سگار نکال کر سلگانے لگا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ منتظر رہی کہ وہ اسے کیا پروگرام بتاتا ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کا عکس تھا۔ زینب نے 2-3 مرتبہ اسے دیکھا، پھر اسے مہر لب پا کر خود بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کوٹ کی عمارت میں جا کر رکی تو زینب کی نگاہوں میں بے یقینی اور تحیر کی کیفیت نمایاں ہوئی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں ہم میرج پیپرز پر سائن کرنے آئے ہیں۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ میرے وکیل نے ساری تیاری کی ہوئی ہے، بس سگنیچرز کا کام باقی ہے۔ آؤ ڈارلنگ۔ اس نے جھک کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا، لیکن یوں اچانک وہ حیران تھی۔ سکندر علی بھرپور انداز میں مسکرایا، تم تو یوں پریشان ہو رہی ہو جیسے میں نے شب خون مارا ہو۔ یہ سب تو طے تھا، بس اتنا ہوا ہے کہ تمہیں دیکھ کر میری پروگرامنگ چینج ہو گئی۔ اب مزید انتظار میرے لیے ممکن نہیں۔ چلو آؤ۔ زینب کو اچانک ہی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی شکنجے میں کسی جا رہی ہو، حالانکہ میر سکندر علی کے کہنے کے عین مطابق یہ سب تو طے تھا۔ پھر بھی اس کے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر کسی کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ اس مرتبہ صورتحال بالکل برعکس تھی۔ سکندر علی نے ٹھیک کہا تھا، سارا کام مکمل تھا۔ انہیں کچھ ہی دیر میں میاں بیوی کی حیثیت مل گئی۔ گاڑی ایک مرتبہ پھر سیاہ سڑک پر رواں دواں ہوئی تو زینب بالکل خاموش تھی۔ یکسر تبدیل ہو گئی تھی، زندگی یکسر تبدیل ہو گئی تھی اور وہ اس تبدیلی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چھوٹے چھوٹے شناسا رستوں سے گزر کر اب ایک بہت طویل انجانے شاہراہ پر آ نکلی ہو۔ ایک انجانا سا خوف اسے پریشان کر رہا تھا، ایک نامعلوم سی خوشی بھی کہیں کہیں میں سانس لیتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کچے رستوں سے نکلنے کی خوشی، بڑی شاندار اور ہموار شاہراہ پر چل آنے کی خوشی، کچھ بن جانے کا غرور۔ وہ زینب شاہ سے زینب احسن ایاز بنی تھی تو زندگی میں بال برابر معمولی فرق پڑا تھا۔ آج زینب سکندر علی بن کر اس کے تمام انداز بدل گئے تھے۔ اس کو اپنے اندر ایک برقی روح دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سنا سکندر علی کہہ رہا تھا، تم دل چھوٹا مت کرو زینب، یہ سب کچھ اس قدر سادگی سے اتنی آسانی سے ہو گیا۔ وہی کچھ ہوگا جو تم چاہو گی۔ میں ایسی پارٹی دوں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ تم اپنے سارے ارمان پورے کرنا جو تمہارے دل میں ہوں۔ یوں سمجھو اب یہ دنیا تمہاری مٹھی میں ہے۔ زینب اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اوہ لکنگ پریٹی۔ وہ خوش ہوا۔ یہ مسکراہٹ تو تمہارا اثاثہ ہے۔ تمہارے ہونٹ کے دائیں جانب جو ڈمپل پڑتا ہے وہ غضب ڈھاتا ہے۔ وہ بے حد پرجوش تھا۔ اس کی تعریف کا انداز عجیب سا تھا، جیسے وہ اسٹیج پر کھڑی کسی اداکارہ کی تعریف کر رہا ہو۔ زینب کو کچھ خاص خوشی نہ ہوئی۔ سکندر علی نے گاڑی جیولر شاپ کے سامنے پارک کی تو زینب نے حیرت سے اسے دیکھا۔
اس خوبصورت موقع کی یادگار کے لیے کوئی خوبصورت سا تحفہ۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ جو ساڑی تم نے باندھی ہے میچنگ جیولری کے بغیر اس کا تاثر ادھورا ہے، چلو آؤ۔ زینب حیران سی گاڑی سے اتری تھی۔ واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا اس کی مٹھی میں ہو۔ سکندر علی کی فرمائش پر شاپ کے مالک نے اسٹون جیولری کا ڈھیر ان کے آگے پھیلا دیا۔ زمرد کا ایک بے حد قیمتی اور بھاری سیٹ زینب نے پسند کیا اور اسے پہن کر ہر آئینے سے جھانکتے اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ ایک ہوٹل سے پرتکلف لنچ کر کے وہ نکلے تو زینب تھک چکی تھی۔ گھر چلیں، میں تھک چکی ہوں، اس نے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ تھک گئیں؟ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھک گئیں؟ جنہیں دنیا دیکھنی ہو وہ اتنی جلدی نہیں تھکا کرتے۔ آپ کا ارادہ آج ہی کے دن دنیا گھما دینے کا ہے؟ وہ مسکرائی۔ وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ گڈ جوک۔ چلو اگر تم واقعی تھک گئی ہو تو گھر چلتے ہیں، اچھی سی کافی پی کر تم آرام کرنا، مجھے ذرا کسی سے ملنے جانا ہے۔ آج بھی؟ زینب نے چونک کر اسے دیکھا۔ او ڈارلنگ، سوری فار دیٹ، لیکن تم جانتی ہو یہ پروگرام تو اچانک ہی بن گیا۔ میری تو آج کافی میٹنگز طے تھیں، کچھ میں کینسل کر دوں گا، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کینسل نہیں کی جا سکتی۔ آئی پرومس وہ اٹینڈ کر کے میں گھر آ جاؤں گا۔ زینب باہر دیکھنے لگی۔